کہ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے رسولوں کو ان کی قوموں کی زبانوں کی طرف بھیجا، اور اللہ پاک اپنے نبی کے لیے فرماتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ کوئی عربی ہو، کوئی اجمی ہو، کوئی پشتو ہو، کوئی انگلش ہو، کسی بھی زبان کا کوئی بھی انسان ہو، بلکہ انسان تو انسان، کائنات میں اللہ پاک نے انسانوں کے علاوہ جنہیں بولنے کی طاقت دی ہے وہ چرند ہیں، وہ پرند ہیں، وہ زمین پہ چلنے والے جانور ہیں، یا دریا میں تیرنے والے جانور ہیں، ان سب کی زبانوں کا اللہ پاک نے اپنے نبی کو علم عطا فرمایا۔ بلکہ ان کا ہی نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اعلان نبوت سے پہلے مکہ مکرمہ کی وادیوں میں جو پتھر مجھ پر سلام پڑھتا تھا میں اس کے سلام کو سن لیا کرتا تھا۔ جانوروں کی بولی، انسانوں کی بولی، ساری کائنات کی بولی، پتھروں کی بولی، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بڑا پیارا فرمان ہے۔ آپ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ایمان لانے کی کئی وجوہات ہیں، میں نے کئی نشانیاں دیکھی ہیں، پھر میں آپ پر ایمان لے آیا، لیکن ایک بڑی پیاری نشانی جو میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا بچپن تھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ اپنے بچپن میں جب اپنے پنگوڑے میں لیٹے ہوتے تھے، آپ اپنے بچپن میں شیر خارگی کے عالم میں جب اپنے پنگوڑے میں لیٹے ہوتے تھے، اس وقت میں دیکھتا کہ جدھر آپ کی انگلی اٹھتی تھی آسمان کا چاند ادھر ہی جھک جایا کرتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ چچا جان یہاں تک تو آپ نے دیکھا، لیکن اس سے اگلی بات سنیے، اس سے اگلی بات یہ ہے کہ چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، میں چاند سے باتیں کیا کرتا تھا۔ یہ افضلیت کی ایک دلیل ہے کہ سارے نبیوں کو خالق کائنات نے ایک خاص قوم کی زبان دے کر بھیجا، ایک خاص قوم کی طرف بھیجا، لیکن اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے انسانوں کا نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، کائنات جو اللہ پاک نے بنائی ہے، جتنی اللہ پاک نے کائنات بنائی ہے، اللہ کے علاوہ ساری کائنات کی طرف اللہ نے مجھے اپنا نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اس میں جاندار چیزیں ہوں، اس میں بے جان چیزیں ہوں، اس میں جانور ہوں، اس میں انسان ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، حیوانات ہوں، نباتات ہوں، جماعتات ہوں، زمینوں پہ نہیں، خالق کے کائنات نے اپنے محبوب کو آسمانوں پر رہنے والوں کا بھی نبی بنا کے بھیجا ہے، فرشتوں کا بھی نبی بنا کے بھیجا ہے۔ کائنات کے اندر کوئی بادشاہ آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا، اللہ رب العزت تو ہے ہی نہ کائنات کا مالک، لیکن اللہ نے کائنات میں اپنے بعد ایک ہی بادشاہ ایسا بنایا ہے جس کو زمینوں کی حکومت بھی عطا فرمائی ہے اور آسمانوں کی بادشاہی بھی عطا فرمائی ہے، اور وہ ہمارے پیارے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ امام اہل سنت بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ تحقیق یہ ہے کہ حجر و شجر، ارض و سما، جبال و بحار، تمام ما سوا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کائنات میں جو کچھ بھی ہے، درخت ہیں، پتھر ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، ان سب کو اللہ پاک نے اپنے محبوب کی رحمت کا حصے دار بنایا ہے، اپنے محبوب کی رحمت کا حقدار بنایا ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں لفظ خلق جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ الی الخلق کافہ، یہ خلق جو لفظ ہے یہ اللہ کے علاوہ ساری کائنات پہ بولا جاتا ہے، کہ ساری کائنات کو اللہ پاک نے اپنے محبوب کی غلامی کا شرف عطا فرمایا ہے۔ ایک دلیل ہے۔ اب دوسری دلیل نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی افضلیت کی کہ آپ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، کیوں؟ دوسری دلیل کیا ہے؟ دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ پاک نے سارے نبیوں کو دنیا میں بھیجا، ان میں سے بعض انبیاء کرام کو اللہ پاک نے معجزات دے کر بھیجا۔ آپ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں، خالق کے کائنات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیوں کے ساتھ، اپنی آیتوں کے ساتھ بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نشانیاں کیا تھی؟ عصا تھا، ید بیضا تھا، معجزات تھے، روشن نشانیاں تھیں۔ اللہ پاک تمام نبیوں کے بارے میں فرماتا ہے جاؤ بالبینات، کہ میں نے نبیوں کو نشانیاں دے کے بھیجا، معجزات دے کر بھیجا۔ 1 2 3 4 5 قرآن مجید اگر آپ پڑھیں، سب سے زیادہ معجزے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے، جن کی تعداد 9 ہے۔ 9 معجزے سب سے زیادہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے کے بھیجے۔ باقی انبیاء کرام کو 1 2 3 4 معجزات دے کر بھیجا۔ ہر نبی کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آیا، کوئی کم کوئی زیادہ، مگر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی باری آئی تو اللہ پاک نے یہ نہ ارشاد فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کے ہاتھ کو معجزہ بنا دیا، آپ کے پاؤں کو معجزہ بنا دیا، آپ کی زبان کو معجزہ بنا دیا، آپ کی نظر کو معجزہ بنا دیا، آپ کے کان معجزہ بنا دیے، آپ کا جسم معجزہ بنا دیا، آپ کا زمانہ معجزہ بنا دیا، آپ کے بال معجزہ بنا دیے، آپ کا لباس معجزہ بنا دیا، آپ کا بولنا معجزہ بنا دیا، آپ کا سننا، کچھ بھی نہیں فرمایا۔ خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو سنو، اللہ پاک نے تمہیں وہ نبی عطا فرمایا ہے جسے اللہ نے سراپے معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ باقی انبیاء کرام معجزات لے کر آئے، لیکن میرے نبی کی باری آئی تو خالق کائنات نے فرمایا کہ انہیں ہم نے برہان، نشانی بنا کے بھیجا ہے۔ باقی انبیاء کرام نشانیاں لے کر آئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ نے نشانی بنا کے بھیجا ہے۔ یہ اللہ کی نشانی بن کے آئے ہیں۔ اس لیے سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ ایک اور دلیل سنیے، خالق کائنات نے قرآن مجید میں انبیاء کرام کو پکارا ہے، بلایا ہے، لیکن پورا قرآن پڑھ کے دیکھیں، جس نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے صدا دی ہے، آواز دی ہے، ان کا نام لے کے آواز دی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بلایا تو اللہ پاک نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا یا نوح۔ حضرت ابراہیم کو فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تو کہا یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا یا عیسیٰ کہہ کر اللہ پاک نے پکارا۔ حضرت داؤد کو بلایا، کہا یا داود۔ حضرت یحییٰ کو پکارا، کہا یا یحییٰ۔ حضرت زکریا کو پکارا، فرمایا یا زکریا۔ یہ سارے انبیاء کرام کو اللہ پاک نام لے کے پکار رہا ہے۔ یا آدم کہا، یا نوح کہا، یا ابراہیم کہا، یا موسیٰ کہا، یا عیسیٰ کہا، یا داؤد کہا، یا زکریا کہا، یا یحییٰ کہا۔ لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی نا، جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر خیر ہوا تو خالق کائنات نے پورے قرآن میں کہیں پر یا محمد نہیں کہا، نام لے کر نہ پکارا، بلکہ خالق کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو القابات سے پکارا۔ کہیں پہ کہا یا ایھا النبی، کہیں پر کہا یا ایھا الرسول، کہیں پر کہا یا ایھا المزمل، کہیں پر کہا یا ایھا المدثر، کہیں پر یاسین، کہیں پر طٰہٰ۔ یہ خالق کائنات اپنے محبوب کو القابات دے رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، سب کو اللہ پاک نے عزتیں عطا فرمائیں، لیکن ان کے نام لے کے پکارا۔ محبوب کی باری آئی تو خالق کائنات نے فرمایا نہیں نہیں، محبوب آپ کا نام نہیں بلکہ آپ کو اللہ القابات دے کر پکارے گا۔ اور امت کو بھی منع کر دیا کہ خبردار، میرے نبی کا نام نہ میں نے آسمان میں پکارا ہے، نہ تمہیں اجازت ہے کہ تم میرے نبی کا نام لے کے پکارو۔ تمہیں بھی اجازت نہیں ہے۔ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کا نام لیتے ہو، خبردار میرے نبی کا نام نہیں لینا، اور یا محمد کہنا ہمیں منع کر دیا گیا۔ یہ ہمارے لیے منع ہے۔ ہمیں کہا گیا کہ یا رسول اللہ کہو۔ جہاں کہیں دعاؤں میں بھی یا محمد کا لفظ آتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہو۔
یا حبیب اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو، یا نور اللہ کہو، یہ بھی ایک دلیل ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو فضیلت عطا فرمائی ہے، افضلیت عطا فرمائی ہے۔ امام عز الدین عبدالسلام اور کئی علماء کرام نے لکھا ہے کہ بادشاہ جب اپنے وزیروں کو پکارے اور نام لے کر پکارے کہ فلاں وزیر فلاں وزیر فلاں وزیر نام لے کر پکارے، پھر ان میں سے خاص کو اپنے مقرب کو نام نہ لے بلکہ اسے کہے اے مقرب، اے حضرت، اے نائب، اے صاحب عزت، اے سردار مملکت، اس طرح کے جب القابات دے تو باقی ساری وزیر سمجھ جاتے ہیں اس کی جو شان جو عزت بادشاہ کے دربار میں ہے وہ ہماری نہیں، اس کو جو بادشاہ نے نوازا ہے وہ ہمیں نہیں نوازا۔ جب خالق کے کائنات نے اپنے نبی کے نام لینے کی بجائے القابات سے نوازا تو صحابہ کرام سمجھ گئے کہ خالق کی کائنات نے کائنات کے اندر سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اولا اپنے محبوب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو بنایا ہے۔ سمجھنے والی بات ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کی برابری اللہ پاک نے انبیاء کرام میں بھی نہیں رکھی، کائنات میں کوئی ان کی برابری کیسے کر سکتا ہے؟ ایک اور دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ قرآن مجید پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں جب بھی کبھی کسی نبی علیہ السلام کی بے ادبی کی گئی، کسی نے گستاخی کی، تو اللہ کے نبیوں نے خود ان کا جواب دیا، خود جواب دیا۔ یعنی اللہ کے نبیوں کی بے ادبیاں ہوتی رہیں، لوگوں نے الزامات لگائے، تو پھر ان کے حواریوں نے جب الزام لگائے تو ان کا جواب خود اللہ کے نبیوں نے دیا، اور اللہ کے نبی جواب دیتے رہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حضرت نوح نے خود جواب دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے اعتراض کیا، انہوں نے خود جواب دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے اعتراض کیا، انہوں نے خود جواب دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے انہیں معاذ اللہ جادوگر کہا، انہوں نے خود جواب دیا۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی باری آئی، خالق کے کائنات نے اپنے محبوب کو جواب بھی نہیں دینے دیا۔ لوگوں نے بے ادبی کی، لوگوں نے رائے نہ کہا، محبوب کی زبان نہ کھلنے دی۔ خالق کے کائنات نے فرمایا محبوب آپ چپ رہیں، میں قرآن کی آیتیں نازل فرما کے ایک دن کے لیے نہیں، ایک مہینے کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے قانون بنا دوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے لوگو آج کے بعد رائنا کوئی نہ کہے، وقولوا انظرنا، انظرنا کہا کرو، انظرنا یا رسول اللہ، انظرنا یا حبیب اللہ، یہ تمہاری زبانوں پہ رہے۔ یہ دیکھیں نا، بادشاہ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ اپنے دربار کے اصول خود بناتا ہے، ان پہ عمل خود کرواتا ہے، اس کی فوجیں، اس کے ادارے اس پہ عمل کرواتے ہیں۔ لیکن کائنات کے محبوب کو اللہ نے جب دربار دیا، دربار کے اصول بھی اللہ خود بنا رہا ہے، سزائیں بھی خود متعین کر رہا ہے، اور اس کے بعد اللہ پاک ان اصولوں کی پابندی بھی خود کروا رہا ہے۔ کائنات میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں قیامت تک جسے اللہ پاک رائنا کہنے کی اجازت دے۔ کیوں؟ رائنا غلط لفظ نہیں ہے، رائنا تو صحیح لفظ ہے، یعنی اس کے دو معنی ہیں۔ ایک رائنا کا معنی ہے کہ ہماری رعایت کیجئے، نظر کرم فرمائیے، شفقت فرمائیے، یہ معنی ہے۔ لیکن اس کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں رائنا تو معنی بن جاتا ہے ہمارا چرواہا۔ دو معنی ہے نا۔ اللہ پاک نے وہ لفظ اپنے محبوب کی شان میں بولنے سے منع کر دیا کہ جس کے دو معنی ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میں یہ معنی مراد نہیں لے رہا، میں تو یہ معنی مراد لے رہا ہوں، نہ، اللہ پاک نے دروازے بند کر دیا۔ خبردار، قیامت تک کسی کو موقع ہی نہ ملے ذو معنی لفظ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں بولنا، یہ بھی اللہ نے منع فرما دیا۔ آپ غور کریں، جب یہودیوں نے، عیسائیوں نے اعتراض کیا کہ کعبہ اپنا نہیں ہے، قبلہ اپنا نہیں ہے، خالق کے کائنات نے یہ نہ کہا کہ محبوب آپ جواب دیں، اللہ پاک نے فرمایا محبوب آپ خاموش رہیں، اللہ ان کے اعتراض کا جواب دے گا۔ جب یہودیوں نے کہا کہ مدینے میں آنے والوں کو ہم ذلیل کریں گے، اللہ پاک نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ،
عزت تو اللہ پاک کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے. جواب اللہ دے رہا ہے. جب لوگوں نے یہ کہا کہ محبوب معاذ اللہ ابتر ہو گئے، خالق کائنات نے فرمایا ان شانیک هو الابتر، اے محبوب جو تجھے ابتر کہتا ہے اللہ اسے قیامت تک کے لیے ابتر بنا دے گا. جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو چھوڑ دیا تو اللہ پاک نے فرمایا والضحا، محبوب تیرے چہرے والضحا کی قسم، واللیل اذا سجا، اور تیری زلفوں کی قسم کہ جب وہ چہرے کے آگے سے ہٹ جایا کرتی ہے. ما ودعک ربک وما قلا، یہ بکواس کر رہے ہیں، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے، تیرا رب تجھے چھوڑے گا نہیں. وللآخرۃ خیر لک من الاولی، بلکہ تیرا رب تو تیرا ہر آنے والا لمحہ پہلے لمحے سے بہتر بنا رہا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب تیرا رب تو تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو اپنے رب سے راضی ہو جائے گا. لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں کہا لست مرسلا، تم اللہ کے رسول نہیں ہو. میرے آقا نے یہ نہیں کہا نہیں میں اللہ کا رسول ہوں. لوگوں نے اعتراض کیا، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. جب لوگوں نے کہا کہ تم اللہ کے رسول نہیں ہو، خالق کائنات نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے محبوب مجھے قسم ہے، قرآن کی بھی قسم ہے، تم اللہ کے رسول ہو. ان دشمنوں کی باتوں کو دل پہ نہ لینا، میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم میرے سچے رسول ہو. جب کافروں نے کہا کہ آپ معاذ اللہ مجنون ہیں، جب انہوں نے کہا کہ آپ معاذ اللہ مجنون ہیں، خالق کائنات نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے محبوب مجھے قلم کی قسم ہے اور نوشتہائے فرشتوں کی قسم ہے کہ تو اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہے. یہ اللہ جواب دے رہا ہے، محبوب جواب نہیں دے رہے. اور شان دیکھیے کیسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تو آپ کی شان تو عرفہ والا ہے. جب آپ نے لوگوں کو دعوت دی، ابو لہب نے کہا کہ تبلک سائر الیوم لہذا جماعتنا، کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا. اس نے کہا کہ ہاتھ ٹوٹ جائیں، میرے آقا نے اس کو بددعا بھی نہیں دی، کچھ بھی نہیں کہا. میرے آقا خاموش ہو گئے. لیکن رب ذوالجلال نے قرآن کی آیت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب وتب، اور میں کہ ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے. یہ محبوب کی بارگاہ میں بکواس کرتا ہے. اور آپ غور کریں گے تو محبوب کی شان ہے. حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، حضرت مریم پہ تہمت لگی نا. یوسف علیہ السلام پہ زلیخا نے تہمت لگائی، حضرت مریم پہ لوگوں نے تہمت لگائی. انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ بدکاری کی ہے، انہوں نے کہا کہ مریم علیہ السلام نے بدکاری کی ہے. انہوں نے تہمت لگائی. خالق کائنات نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی بری کیا، حضرت مریم کو بھی بری کیا. لیکن انداز پتہ ہے کیا تھا؟ حضرت مریم کو بری کرنے کے لیے اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پنگوڑے میں زبان عطا کی، یہ بولے، انہوں نے گواہی دی. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بری کرنے کے لیے خالق کائنات نے ایک شیر خار بچے کو زبان دی، اس نے گواہی دی اور برات کا اظہار کیا کہ یوسف علیہ السلام گناہگار نہیں ہیں. لیکن جب باری آئی پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی محبوبہ حضرت ہماری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، جب ان پر لوگوں نے تہمت لگائی تو خالق کے کائنات نے کسی بچے کو نہ کہا، کسی جوان کو نہ کہا، اللہ پاک نے قرآن کی آیت نازل فرما کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کا اظہار فرمایا. خود اللہ نے قرآن کی آیتیں ایک دو نہیں 17 آیتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی پر اللہ پاک نے نازل فرمائی. کیسی شان ہے اللہ کے محبوب کی کہ انبیاء کرام پر تہمتیں لگیں تو بچے گواہیاں دیں، لیکن میرے آقا کی زوجہ پر تہمت لگے تو اللہ کا قرآن گواہی دے. اللہ پاک جبرائیل امین کو بھیجے قرآن دے کر کے جاؤ، جا کے لوگوں کو بتاؤ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پاک دامن ہے.
تو یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد، قرآن مجید کو سمجھنے کے بعد پھر کہنا پڑتا ہے نا، سیدی اعلیٰ حضرت نے تو قرآن کی تفسیر کی ہے، سب سے اولا او اعلیٰ، سب سے بالا او والا، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا، سب سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دوون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ یہ قرآن کی تفسیر ہے، آپ قرآن پڑھ کے تو دیکھیں، جنہوں نے قرآن کو پڑھا، سمجھا اور جنہوں نے محبت کے ساتھ قرآن کی آیتوں پہ غور کیا نا، انہوں نے لکھا کہ زیراں زبراں شداں مداں سب شان تیری وچ آئیاں، آما لوکاں رمز نہ پائی خاصا رمزاں پائیاں، یہ انہوں نے کہا ہے۔ وہ کسی پنجابی شاعر نے کہا ہے نا کہ دساں کی میں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، پڑھ کے تم ویکھ جیڑا مرضی سپارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا۔ یہ قرآن میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، قرآن ہمیں بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو کون سی شان عطا فرمائی ہے۔ آپ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 اور 82 کی دفعہ پڑھی بھی ہوگی، سنی بھی ہوگی۔ اللہ پاک کتنی محبت کے ساتھ ارشاد فرما رہا ہے، یہ قرآن ہے۔ اللہ کہتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، ذرا تھوڑی دیر کے لیے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے لائیے گا۔ سارے انبیاء کرام کی روحیں جمع ہیں، ابھی اللہ پاک نے کسی کو دنیا میں بھیجا نہیں ہے، روحیں جمع ہے، روحوں سے اللہ پاک خطاب کر رہا ہے۔ کیا خطاب کر رہا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے اور یاد کرو اے محبوب، آپ یاد کرو، کیونکہ ان روحوں میں صرف انبیاء کی روحیں نہیں ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کی روح کو بھی وہاں رکھا ہوا ہے نا۔ محبوب کو یاد کروایا جا رہا ہے، محبوب یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا، عہد لیا، کیا عہد لیا؟ لما آتیتکم من کتاب، جب میں تمہیں کتاب دے دوں، وحکمہ، حکمت دے دوں یعنی نبوت دے دوں، ثم جاءکم، تم نبی بن جاؤ، لوگ تمہارا کلمہ پڑھیں، لیکن اگر اس دوران میرا نبی آ جائے، ثم جاءکم رسول، میرا وہ رسول آ جائے، مصدق لما معکم، کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اتنا فرمانے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا قالا، خود فرمایا، نبیوں کو بولنے کا موقع نہیں دیا، انہیں جواب دینے کا وقت نہیں دیا، فرمایا خود ارشاد فرمایا اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ پھر بھی نبیوں کو بولنے کا موقع نہیں دیا کہ وہ جواب میں کہتے کہ ہاں اللہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِسْرِي، اس پر میرا بھاری ذمہ لے لیا، پھر بولنے کا موقع نہیں دیا۔ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، سب نے عرض کی قالوا اقررنا، اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا فشہدوا، قال فشہدوا، ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہو گیا۔ آپ تصور کریں کتنا پیارا عہد ہے جو انبیاء کرام سے لیا جا رہا ہے، محبوب کی کیسی شان بڑھائی جا رہی ہے، کیسے سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اپنی نبوت کے دور میں ہو، اور اگر درمیان میں میرے نبی میرے محبوب آ جائیں تو میں تم سے عہد لے رہا ہوں کہ تم نے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنا ہے، ایمان لانا ہے، اور ان کا کلمہ پڑھ کے ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے
کہتے ہیں کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آدم اور ان کے بعد سب انبیاء کو خبر دیتا رہا، اور قدیم سے سب امتیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد کا انتظار کرتی رہیں، یعنی جتنی امتیں گزری ہیں ان سب نے اللہ کے نبی کی آمد کا انتظار کیا ہے، سب نے حضور کا ذکر کیا ہے، سب نے حضور کے میلاد کی باتیں کی ہیں، حضور کے توسل سے دعائیں مانگی ہیں، یہاں تک کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو سب سے آخر میں دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی اولیت اور افضلیت کیسی ہے، کیسا خالق کائنات نے اپنے محبوب کو بلند رتبہ عطا کیا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک نے کبھی کسی کی زندگی کی قسم نہیں اٹھائی، اللہ نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ مجھے تیری زندگی کی قسم، مجھے تیری ذات کی قسم، کبھی نہیں کہا، لیکن اللہ نے اگر قسم اٹھائی ہے تو اپنے محبوب کی زندگی کی قسم اٹھائی ہے۔ لعمرک، اللہ نے زندگی کی قسم اٹھائی، خالق کائنات نے شہر کی قسم اٹھائی، اللہ پاک نے زمانے کی قسم اٹھائی، محبوب کے قول کی قسم اٹھائی۔ یہ اللہ پاک نے قسمیں قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں۔ ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، جنہوں نے قرآن پڑھا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان کو سمجھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے مقام کو سمجھا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور کس طرح ذکر کیا؟ حضرت ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا، قیامت کے دن مجھے رسوائی سے بچا لینا۔ لیکن جب محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی باری آتی ہے، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا تو فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ مجھے قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا لینا۔ لیکن جب محبوب کی باری آئی تو اللہ پاک نے دعا کرنے کی نوبت بھی نہ آنے دی، یہ نہیں کہا کہ محبوب آپ دعا کریں تو پھر اللہ پاک تمہیں قیامت کے دن کی رسوائی سے بچائے گا، بلکہ خالق کائنات نے فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اے محبوب صرف آپ نہیں، جس نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا، جو آپ کی چادر شفاعت کے نیچے آ گیا، جو آپ کی غلامی میں آ گیا، جس نے آپ کی پیروی کر لی، جس نے آپ کو نبی مان لیا، قیامت کے دن اللہ آپ کو بھی اور آپ کے ساتھ آنے والوں کو بھی رسوائی سے محفوظ فرما کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ اللہ نے پہلے وعدہ کر لیا، پہلے ہی اللہ پاک نے وعدہ کر لیا اپنے محبوب سے۔ اس طرح قرآن مجید میں دیکھیں حضرت ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ لیکن محبوب کی باری آئی تو اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، محبوب رب آپ کو بلانا چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے عرض کی سیہدین، یا اللہ مجھے ہدایت دے۔ حبیب کو اللہ پاک نے فرمایا وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، محبوب آپ کو تو اللہ نے پہلے ہی ہدایت یافتہ بنا کے دنیا میں بھیجا ہے۔ آپ قرآن پڑھتے جائیں، اللہ پاک قرآن مجید میں اپنے نبیوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام وَعَجِلْتُ إِلَىٰ رَبِّكَ لِتَرْضَىٰ، انہوں نے کہا یا اللہ میں تیری بارگاہ میں جلدی حاضر ہو گیا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اور محبوب کی باری آئی تو خالق کائنات نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کو جلدی کرنے کی حاجت نہیں، آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ رب سے راضی ہو جائیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، آپ نے فرمایا صحابہ میں اپنے رب سے تب راضی ہوں گا جب میرا رب
میری ساری امت کی بخشش فرما کے انہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا پیار ہے ہم سے۔ 12 ربیع الاول کا دن آ رہا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی تعظیم اور تکریم کا اظہار جو مسلمان کرتے ہیں، ہم بھی نیت کریں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کا میلاد منا کے حضور کی یاد میں مسجد میں ہونے والی محفل ہو یا کہیں بھی محفل میلاد ہو، دعوت اسلامی کا بہت بڑا اجتماع مرے کالج گراؤنڈ میں انشاءاللہ 11ویں اور 12ویں تاریخ کی درمیانی رات، یعنی ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات میں سب سے بڑا اجتماع دعوت اسلامی کا سیالکوٹ میں مرے کالج گراؤنڈ میں ہو رہا ہے۔ وہاں شرکت فرمائیں۔ صبح بہاراں یعنی فجر تک انشاءاللہ یہ اجتماع، یعنی سحری تک یہ اجتماع جاری رہے گا۔ اس کے بعد جلوس شہر میں جو نکلتے ہیں ان جلوسوں میں بھی شرکت فرمائیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کا اظہار کریں۔ اظہار کے طریقے ہوتے ہیں۔ اظہار کا یہ بھی طریقہ ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت پر عمل کریں۔ اظہار کا یہ بھی طریقہ ہے کہ حضور کی اطاعت کریں۔ صحابہ کرام نے ہمیں عملی طور پر یہ کر کے دکھایا۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت پر بھی عمل کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرامین کو بھی مانا، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پر بھی عمل کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو راضی کرنے والے کام بھی کیے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم پر جانیں بھی قربان کی، اور انہوں نے لوگوں کو جمع کر کے محفل کی شکل میں بٹھا کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا میلاد بھی منایا ہے۔ انہوں نے جھنڈے بھی اٹھائے ہیں، انہوں نے لوگوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا میلاد کر کے لنگر بھی تقسیم کیے ہیں، انہوں نے بچوں کو بٹھا کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کا درس بھی دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزات کا درس بھی دیا ہے۔ تو ہر طریقہ صحابہ کرام کا ہم نے اپنانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے یہ ایمان کا معیار ہے۔ صحابہ کرام ایمان کا معیار ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں کی طرح ایمان لے آؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ جو صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے کہ جو اللہ کے محبوب پر جس طریقے سے صحابہ کرام ایمان لے کے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا لوگوں شراب حرام کر دی گئی۔ صحابہ کہتے ہیں اس دن مدینے کی گلیوں میں نالیوں میں شراب ہی شراب تھی، برتن توڑ دیے گئے، شراب بہا دی گئی، نماز کا حکم آیا سارے مسجد میں صفوں میں کھڑے ہو گئے، پردے کا حکم آیا عورتوں نے چادریں اوڑھ لیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہے۔ اور سنت پر عمل کی باری آئی تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کیا۔ حضرت ابو دردہ مسکرایا کرتے تھے، بیوی نے ایک دن پکڑ لیا اور کہا ابو دردہ اتنا مسکراتے ہو اتنا مسکراتے ہو، لوگوں نے کہنا ابو دردہ کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا اپنی بیوی کو، کہنے لگے تجھے نہیں پتا میں پہلے بڑا سنجیدہ تھا، میں اس لیے مسکراتا ہوں، مسکرانا میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے، لوگ جو کہتے ہیں کہیں، میں اپنے آقا کی سنت ادا کرتا رہوں گا۔ یہ بھی میرے آقا کا میلاد منانے کا طریقہ ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ایسی سنتیں جو ہم نے اس لیے نہیں اپنائی کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو پتہ نہیں کیسے لگوں گا، داڑھی رکھوں گا تو، سر پہ ٹوپی رکھوں گا تو لوگوں کو پتہ نہیں کیسے لگوں گا۔ ابو دردہ کہتے ہیں لوگ جو کہنا چاہتے ہیں کہیں، میں تو اپنے نبی کی سنت کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میلاد ہمیں یہ پیغام بھی دیتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کو اپنایا جائے، حضور کی اطاعت کی جائے، حضور کی سنتوں کو اپنایا جائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔